سر 7 اکتوبر 2023 کو ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل نے غزہ پر حملہ کر دیا۔ آج 2 سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ یہ جو ایک جنگ سٹارٹ کی تھی، ہر دوسرے مہینے یہ نیوز ہمیں آ رہی ہوتی ہے کہ اب جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، معاہدہ آپس میں ہو گیا، لیکن بیچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ 6 دوسری جنگیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے 6 دوسری کنٹریز پر اٹیک کر دیا جاتا ہے۔ اس پہ آپ سیریا پر دیکھیں، لبنان پر دیکھیں، ایران پر دیکھیں، اور پھر یہ ریسنٹلی قطر پر بھی اس نے حملہ کر دیا۔ اب ٹرمپ جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہے، وہ اپنا ایک پلان سامنے لے کر آیا ہے۔ 21 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ اس کا سامنے آ گیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ غزہ سے جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا اور جو شرائط رکھی ہیں وہ حماس مان جائے گا، فلسطین اس پر ایگری کر جائیں گے اور مسلمانوں کے حق میں ہوگا؟ وہ ہونے کیا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ علی بھائی، بہت زیادہ حساس موضوع آپ نے چھیڑا ہے، اور خدا کرے کہ ہم سمجھانے میں کامیاب ہوں سننے والوں کو، اور سننے والے سمجھنے میں کامیاب ہوں۔ 2 چیزیں آپ کو تسلیم کرنی پڑیں گی، ہم سب کو، پوری دنیا کو۔ ایک گریٹر اسرائیل ایک اٹل حقیقت ہے، دوسری جو اٹل حقیقت ہے جس کو سمجھتے ہیں سب، لیکن اس کے اوپر بات کرنے سے کتراتے ہیں، لیکن میں نہیں کتراتا ہوں، میں اس کے اوپر لکھتا بھی ہوں، اور علماء اور تمام طبقے اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور وہ ہے آپ کے اسلامی عقائد کی بربادی۔ اور یہ اسلامی عقائد کی بربادی جڑی ہے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے ساتھ۔ ایگریمنٹ ہوں گے، جنگیں ہوں گی، امن ہوگا، فائر بندی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن پھر ٹوٹ جائے گا، اور یہ جنگیں وسیع ہوتی جائیں گی۔ یہ جو 21 نکاتی فارمولہ ہے، اس کے لیے رات کو میں کافی دیر تک جاگتا رہوں، اس کو دیکھتا رہوں، کیونکہ اعلان ہوا تھا کہ جی پاکستان کے وقت کے مطابق شاید 10:15 بجے انہوں نے پریس کانفرنس کرنی ہے، ٹرمپ نے اور اس نے اور نیتنیاہو نے، لیکن وہ پریس کانفرنس رات گئے تک نہیں ملی، وہ پھر صبح مجھے ملی ہے۔ اس کے اندر یہ 21 نکاتی جو آیا ہے منصوبہ، مجھ جیسا شخص، میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا یار یہ تو فلسطین کے خلاف ہے سراسر، یہ تو اسرائیل کو فیور دے رہے ہیں۔ جیسے کہ کیا ایسی چیزیں آپ کو لگی جو فلسطین کے اگینسٹ اور اسرائیل کے حق میں جا رہی ہیں؟ جو مجھے لگی وہ حماس کے رہنما نے بھی پھر ابھی بیان جاری کیا اب سے 1-2 گھنٹے پہلے، اور نیتنیاہو کا بھی بیان آ گیا ہے۔ اب نیتنیاہو کا جو بیان ہے اس کے اوپر آپ غور فرمائیں۔ وہ کہتے ہیں جی اس 21 نکاتی، اب اس کے اندر معاہدے کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ فوجیں وڈرا کرے گا اسرائیل، غزہ خالی کرے گا، جو لوگ نکلیں وہ واپس آئیں گے، ادھر ریبلڈ ہوگا سب کچھ، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے نیتنیاہو کہ جی اس پورے معاہدے میں تو فلسطین کا نام ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ فلسطین کو تسلیم ہی نہیں کرے نا، اور فلسطین کبھی بھی نہیں ہوگی یہاں پر ریاست۔ یہ اب اس معاہدے کے بعد کی اس کی بیان ہے۔ اچھا، لیکن اس معاہدے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 156 ممالک دنیا بھر کے، انہوں نے تسلیم کر لیا فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر۔ آفیشلی بھی نہیں کیا ہے، لیکن یہ جو معاہدہ ہوا ہے 21 نکاتی، اس معاہدے کی بنیاد فلسطین کی آزادی یا فلسطین کا امن قطعاً نہیں ہے۔ یہ آج آپ لکھ لیں اپنے پاس۔ اس معاہدے کی بنیاد 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو امریکہ اور اسرائیل دونوں آئسولیٹ ہو گئے ہیں، پوری دنیا کی مخالف ہو گئی ہے، ٹھیک ہے پوری، اور یہ عرب ممالک امریکی بلاک سے نکلنے والے تھے، اب ان کو واپس لانا ہے۔ مذہب ابراہیمی یا ابراہیم اکارڈ وہ پس منظر میں چلا گیا، جبکہ یہ سب چیزیں گریٹر اسرائیل کے لیے لازمی ہیں۔ اب ٹرمپ نے یہ کمال کیا اپنے اس کے شیطانی سوچ کے مطابق کہ اس نے یہ 31 نکات بنا لیے ہیں، مسلم سربراہان کی حمایت لے لی ہے اس کے اوپر، لیکن فیور اس کا سب جا رہا ہے اسرائیل کو۔ حماس کا جو ایک سرکردہ لیڈر ہے، غالباً وہ فلسطین میں نہیں ہے، فلسطین سے باہر کہیں پر ہے۔ ابھی آتے ہوئے راستے میں نے اس کی اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے، انہوں نے بھی اس کو مسترد کر دیا کہ یہ تو سب کچھ آپ اسرائیل کی گود میں رکھ رہے ہیں، اس کے اندر تو فلسطین کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن اس 21 نکات کی بنیاد کے اوپر جو مقاصد انہوں نے لینے تھے
وہ لے لیے. وہ کیا تھے؟ آپ والی بات کہ اس کو تسلیم کرنا ایک اہم بات ہے، لیکن تسلیم کرنے سے جو آگے اگلا اسٹیپ ہے وہ ہے ابراہیم ایکارڈ، مذہب ابراہیمی کو نافذ کرنا. اب مذہب ابراہیمی کیا ہے؟ اس کے اوپر ایک لمبی ڈبیٹ ہو سکتی ہے، اور میں لکھتا رہا ہوں. 2015 سے میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں. 2007 میں رینڈ کارپوریشن ہے امریکہ کی CIA کی پرائیویٹ تھنک ٹینک کمیٹی، انہوں نے 2007 میں ماڈریٹ اسلام کے نام کے اوپر اپنی 216 صفحات کی ایک رپورٹ اپنے آفیشیل پیج کے اوپر اپلوڈ کی ہے. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اصل میں استعمال کر رہے ہیں لفظ ماڈریٹ اسلام. اب ماڈریٹ اسلام یہ ہے کہ ہم اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں جدید اسلام، ٹھیک ہے. اب جدید اور قدیم اسلام کہاں سے آ گیا؟ اسلام تو ایک ہی اسلام ہے. اب اس کے اوپر جب میں نے کام کیا ہے، جدید معلومات لی ہیں ایک سینئر سے، دوسرے سینئر سے، کسی سے، تو میں نے کافی معلومات اکٹھی کی ہیں. اس کے اندر 2 پروجیکٹ چل رہے ہیں. ایک یہ ماڈریٹ اسلام کے نام کے اوپر ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، پروجیکٹ 2030. اس کو کہتے ہیں پروجیکٹ 2030. 2030 میں ان عالمی قوتوں نے پوری دنیا کو غیر مذہبی معاشرہ بنانا ہے. اب غیر مذہبی معاشرہ بنانے میں ان کے لیے رکاوٹ کیا ہے؟ کون سا مذہب ہے؟ عیسائیت تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہودیت کو وہ چھیڑتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ہندوازم وہ اپنے دائرے سے باہر نکل نہیں رہی ہے، تو ایک اسلام ہی رہ گیا. تو اب اسلام کو ہی انہوں نے ڈسٹرب کرنا ہے. تو اس مقصد کے لیے انہوں نے اب جو ہفتہ 10 دن پہلے کسی مہربان نے مجھے ایک رپورٹ دی ہے. مذہبی شخصیت ہے، لیکن اس کے حلقہ احباب میں بہت اہم شخصیات آتی ہیں اور اداروں کے لوگ بھی آتے ہیں، مختلف سرکاری اداروں کے. اس نے ایک رپورٹ مجھے واٹس ایپ میں بھیجی ہے. وہ ہے کہ رشیا کی انٹیلیجنس ایجنسی نے اس کے اسرائیل کے خفیہ ایجنسی کی رپورٹ کو لیک کی ہے. اس کے اندر یہ ساری باتیں، اب اس کے اندر جو باتیں ہیں، یہ رپورٹ مت ہے کہ اب اگر ابھی لیک ہوئی ہے مہینہ پہلے یا 10 دن پہلے، تو یہ مہینہ 10 دن پہلے کی رپورٹ نہیں، یہ 10 سال پہلے کی رپورٹ ہے. لکھا کیا ہوا ہے اس میں؟ اس میں گریٹر اسرائیل کی تکمیل کے لیے ہم نے عربوں کو کس طرح تباہ کرنا ہے، ہم نے اسلام کو کس طرح تباہ کرنا ہے، ہم نے مسلمانوں کو کس طرح تباہ کرنا ہے. یہ 3 نکات ہیں. یہ پورے 10 پیراگراف کے اوپر یہ رپورٹ ہے. لیکن اس سے بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس رپورٹ کے اوپر 2019 میں میرے پاس ویڈیو آئی ہے. وہ ہے ٹرمپ کے سابقہ دور کے وزیر خارجہ ہیں ریکس ٹیلرسن. وہ ادھر بیان دے رہے ہیں اپنے سینٹ کی کمیٹی کے سامنے، اور سارے ممبران بیٹھے ہوئے ہیں. وہ وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے اسلام کو جدید بنانے کے لیے خالص اسلام نافذ کرنے کے لیے ہم نے کام شروع کیا. ہم نے اپنی کتابیں بھی شائع کی ہیں، اپنا سلیبس بھی بنایا ہے. اب دیکھیں اسلام ہمیں وہ دے رہے ہیں کہ اسلام کے مضامین کے اوپر کتابیں بھی، ہم نے سلیبس بھی بنایا، کتابیں بھی چھاپی ہیں، اور ہم نے فلاں ملک میں بھیج بھی دیا، اور اس کے ائمہ کو باری معاوضے میں ہم نے ہائر کیا ہوا ہے، اور وہ اس کو نافذ کر رہے ہیں، اور اس کو ہم فلاں جگہ سے مانیٹر بھی کر رہے ہیں. اور یہ جو فلاں ملک کی بات کر رہے ہیں، یہ عرب دنیا میں سے کوئی ملک ہے؟ یہ عرب دنیا میں سے ہیں. دیکھیں یہ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس میں کم سے کم ایڈیٹنگ کریں. میں ہر وہ بات کروں گا جس کا میرے پاس ثبوت ہے. جب ثبوت ہے، وہ کتنے بھی تلخ کیوں نہ ہو اور کتنی بھی مشکل کیوں بات نہ ہو، اس کو آپ کو پبلک کرنا چاہیے. وہ بات حق کی بات کہنی چاہیے. صحیح. اور جس کا ثبوت نہیں ہے، میں کہہ دوں گا کہ جی اس کا ثبوت تھا، گم گیا، یا اس کا ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ ایتھینٹک ہے بات. لیکن میں بات آپ کے پاس ثبوت کی کروں گا. انہوں نے اسلامی عقائد کو مسخ کرنے کے لیے، اسلامی عقائد جو ہیں وہ رکاوٹ ہیں گریٹر اسرائیل میں. اب اسلامی عقائد کیسے رکاوٹ ہیں گریٹر اسرائیل میں؟ کہ اسلام آپ کو جہاد کا حکم دیتا ہے، تو وہی ایک جہاد ہے کہ جس نے سوویت یونین کو توڑا ہے، پھر امریکہ کو شکست دی. اب اسرائیل رہ گئے، اب اسرائیل کو بھی جہاد سے خطرہ ہے. اب انہوں نے ایک متبادل اسلام نافذ کرنا ہے، اپنا بنایا ہوا ہے. اور اس کا اپنے بنائے ہوئے اسلام کا ذکر اس رپورٹ میں بھی ہے جو ابھی 10 دن پہلے مساعد کیا. یہ اور رینڈ کارپوریشن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن، اس کی رپورٹ بھی ہے. اس کی 216 صفحات میں ہے،
اور یہ 10 پیراگراف میں، حالانکہ 10 پیراگراف میرے پاس آئے ہیں، یہ رپورٹ لمبی ہوگی. اس میں انہوں نے مسلمان جتنے بھی فرقے ہیں ان کے عقائد کو بگاڑنا ہے. اور عقائد کو بگاڑنے کا مقصد کیا ہے؟ کیسے بگاڑیں گے؟ ختم نبوت کے عقیدے کو نقصان پہنچانا، عقیدہ توحید کو نقصان پہنچانا ہے، آپ کے جہاد کو، آپ کے قرآن کی تعلیمات اس سے آپ کو دور کرنا ہے، آپ کی عبادات کو مذاق بنانا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی میرے پاس ہیں، کافی زیادہ ثبوت ہیں، ایویڈنس ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. اب انہوں نے ہر فرقے کو الگ الگ ممالک سے ہینڈل کر رہے ہیں یہ لوگ. اچھا، اس میں جو آج کے دیکھنے والے ہیں جن کو گریٹر اسرائیل پلان، اس کے بارے میں زیادہ نالج نہیں ہے، اگر آپ 2 لائنز میں گریٹر اسرائیل پلان جو ہے وہ بتا سکیں. دیکھیں، گریٹر اسرائیل جو ہے تو یہ ایک آنے والی سپر پاور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ اللہ کو معلوم ہے، اور مسلمان حکمرانوں کے رویوں پر منحصر ہے. گریٹر اسرائیل، اس کے اندر اردن، مصر، کویت، سعودی عرب، عراق، لبنان، یہ سارے ممالک آتے ہیں اس کے اندر. اور پھر انسان لالچی ہوتا ہے. جب یہ ممالک اگر وہ خدا نخواستہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ آگے بھی بڑھے گا، وہ پوری دنیا کے اندر اپنی بادشاہت قائم کرنے کی کوشش کریں گے. اب اس کے اوپر یہ لوگ کام کر رہے ہیں. انگریز لوگ جو ہیں تو وہ 50 سال پہلے کی سوچتے ہیں کہ 50 سال بعد کیا ہونا ہے، اس کی آج سوچتے ہیں، اس کی آج منصوبہ بندی کرتے ہیں. اب انہوں نے ہمارے گریٹر اسرائیل کے راستے میں جو ہماری رکاوٹ ہے، ہمارے عقائد ہیں، ہمارا وابستگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ہمارے وابستگی ہے قرآن کے ساتھ، ہماری وابستگی ہے اپنے انبیاء کے ساتھ، ہماری وابستگی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات و فرامین کے ساتھ. اب اس چیز کو ان چیزوں سے الگ کرنا ہے ہمیں. اب کیسے الگ کرنا ہے؟ عرب ملکوں کو، وہابی اور اہل حدیث کو، ان کو ہینڈل کرنے کے لیے عرب ملکوں کے اندر الگ سسٹم بنایا ہے. اہل سنت والجماعت ہیں، جنہیں عرف عام میں بریلوی کہا جاتا ہے، ان کو انڈیا اور پاکستان میں ہینڈل کر رہے ہیں. جو اہل تشیع ہیں ان کو عراق، انڈیا اور پاکستان میں ہینڈل کر رہے ہیں. اب تینوں کے اندر چیزیں نمایاں نظر آنے لگی ہیں کہ جو کہ ان کے خفیہ پلان کے اندر موجود ہے. یہ بھی میں آپ کو ایک اشارہ دیتا جاؤں کہ آنے والے دنوں میں ہائی کورٹ میں بھی یا سپریم کورٹ میں بھی کیس جا سکتے ہیں عقائد کو بگاڑنے کے حوالے سے، کہ ان کے خلاف اب ایکشن لیا جائے. یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. عرب کے اندر میڈیا کنٹرول ہے، وہاں سے خبریں نہیں آ رہی ہیں. لیکن جس وقت یہ ویڈیو میرے ہاتھ میں آئی ہے ریکس ٹیلرسن کی، تو میں سوچتا رہا ہوں کہ یار اب یہ سلیبس میں کیسے حاصل کروں. مجھے کیا پتہ لگے گا کہ یہ نیا اسلام کس طرح یہ کیا چیزیں لا رہے ہیں. وہ سلیبس مجھے نہیں ملا، کتابیں نہیں ملی، لیکن اثرات سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں. جیسے کہ ان کے کچھ عرصے کے بعد، 6 مہینے یا سال کے بعد، وزارت تعلیم نے پابندی لگا دی کہ قرآن جو ہے تو اب اسکولوں میں نہیں پڑھا جائے گا، جس نے پڑھنا ہے گھر میں پڑھے. اچھا، یہ عرب ممالک میں آپ بات کر رہے ہیں؟ صرف سعودی عرب میں. باقیوں میں تو دلچسپی نہیں ہے مذہب کے بارے میں. متحدہ عرب امارات تو ایک بالکل ہی الگ ملک بنا ہوا ہے، صرف سعودی ہے جو ہے تو وہ مذہب کے معاملے پہ چل رہا ہے. یہ جو نقطہ ہے قرآن کے اوپر ہم پابندی لگائیں گے، یہ تو اس پلان میں بھی ہے جو ابھی 10 دن پہلے میرے ہاتھ آئی ہے. پھر دوسرا نقطہ، کچھ دنوں کے وقفے سے پھر ایک خبر آئی ہے سامنے کہ جی اذانوں کے اوپر، اسپیکر کے اوپر اذانوں میں پابندی لگا دی گئی ہے کہ اسپیکر پر اذان نہیں دیں گے. لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، طلباء ڈسٹرب ہوتے ہیں. سب کو نماز کے ٹائمنگ کا پتہ ہے، اپنے ٹائم پہ آ جائیں. یہ 3 سال پہلے کی بات ہے. اور یہ کس کنٹری کی بات کریں؟ سعودی عرب کی. اب یہ نقطہ جو ہے اذانوں کے اوپر پابندی، یہ بھی اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے. اب ایک اور نقطہ ہے کہ ہم ان کے دینی اقدار کو ختم کر دیں گے. اسلام کو تو ان کا باپ بھی، کسی کا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا ہے. قرآن، خانہ کعبہ اور دین اسلام، اس کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے. بے شک. وہ ان چیزوں کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، قیامت تک نہیں ختم کر سکتے، لیکن اس کے اوپر عمل کرنے والوں کے عقائد کو ختم کر سکتے ہیں، اس کو بگاڑ سکتے ہیں.
اسلام اپنی جگہ پر رہے گا، قرآن بھی اپنی جگہ پر رہے گا، خانہ کعبہ بھی، حالانکہ خانہ کعبہ کو وہ مسمار کرنا چاہتے ہیں اور یہ پہلی دفعہ کی ان کی خواہش نہیں ہے۔ ابو بکر البغدادی جو تھا وہ داعش کا، اس نے بھی بیان ایک دفعہ دیا تھا کہ یہ کیا پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، ہم خانہ کعبہ کو مسمار کریں گے۔ داعش کون ہے؟ انہی کے پالے ہوئے لوگ ہیں بھئی۔ میں حمید گل کا، جنرل حمید گل تو ایک زبردست جرنیل تھا نا، اس کی بات وزن رکھتی ہے نا۔ انہوں نے اپنے انتقال سے کوئی 4 مہینے پہلے سچ ٹی وی کے اندر، میں اس کا لائیو ٹاک شو سن رہا تھا، میں تو انہی سینئر سے میں سیکھتا ہوں نا۔ وہ اس لائیو ٹاک شو میں جب اس سے سوال کیا گیا کہ داعش جو ہے تو اس نے آج تک اسرائیل پر کبھی بھی حملہ نہیں کیا، نہ اس کے خلاف بولو، اور جب بھی حملہ کیا مسلمانوں پر کیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو تب انہوں نے صاف جواب دے دیا بالکل صاف الفاظ میں، آسان الفاظ میں، کہ داعش تو بنائی انہوں نے، تو وہ کیوں اس پر حملہ کریں گے؟ تو ہمارا جو ایکسپیرینس ہے وہ اپنا کہہ رہے ہیں جنرل حمید گل صاحب، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کی، وہ ان کے جملہ ہے ابھی کہ ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے۔ اب ان کا اشارہ کس طرف ہے؟ یہ جو وہ تنظیمیں بناتے رہے، جہادی تنظیمیں، اس جانب ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب تک یہ تنظیمیں آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں تو یہ آپ کے ایجنڈے پر کام کریں گی۔ جس وقت یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے پھر ان کا ایجنڈا اپنا ہو جائے گا۔ تو جب ان کا داعش اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی تو پھر یہ اپنا ایجنڈا اپنائیں گے اور پھر یہ اسرائیل پر حملہ کریں گے۔ اس کا مطلب کہ ابھی تک وہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہوئی، ابھی تک یہ انہیں پر ڈپینڈ کر رہی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ معاملات جو ہیں تو سارے مسائل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس ٹائم پہ جو ٹرمپ نے بھی اپنا جو پلان سامنے رکھا، یا دنیا بھر میں جو 156 ممالک ہیں ان میں سے زیادہ تر نے یہ بات کی ہے کہ حماس جو ہے اس پہ یا تو پابندی لگ جائے گی، یا فلسطین میں جو نیا نظام آئے گا اس سے حماس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، حماس کو بالکل الگ کر دیا جائے گا۔ نتن یاہو نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ حماس جو ہے وہ ہتھیار ڈال دے، معافی دے دی جائے گی جو ہتھیار ڈالے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ حماس جو ہے وہ فلسطین سے الگ ہو جائے گا، ہتھیار ڈال دے گا، حماس کو ڈسمینٹل کر دیا جائے گا؟ دیکھیں، جو 21 نکات ہیں نا وہ آپ کی انہی باتوں کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ اس 21 نکاتی ایجنڈا کہہ دیں یا معاہدہ کہہ دیں، جو بھی ہے، یہ 21 نکاتی ایجنڈا ایسا ہے کہ آپ فلسطین کو ٹرے میں رکھ کر اسرائیل کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ صرف حکمران اپنی مجبوریوں کے تحت اس ایجنڈے کے حامی ہیں، عوام سارے اس کے مخالف ہیں۔ ابھی جو یہ ہے حماس کے ایک لیڈر نے اس کی مخالفت کر دی کہ بھئی اس میں تو فلسطین کا کوئی تحفظ کی یا فائدے کی کوئی بات ہے ہی نہیں، یہ تو سب آپ اسرائیل کو فیور دے رہے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بات بولی ہے کہ حماس اگر نہ مانا تو اسرائیل پھر جو مرضی چاہے وہ کر سکتے ہیں، اور اسرائیل نے بھی کہا، نتن یاہو کا یہ بیان ہے کہ اگر حماس نہیں مانے گا، ہتھیار نہیں ڈالے گا، تو پھر جو اسرائیل کا پلان ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگی، اسرائیل اپنے پلان کے مطابق کارروائی کرے گا۔ تو یہ ایک دہشت گردی کی ایک لائسنس اور ایک سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے، مسلمان ملک اس کی حمایت کر رہے ہیں، اور مسلمان ملکوں کی حمایت کے ساتھ یہ اسرائیل کو اختیار دیا جا رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں تیسری جنگ عظیم ہونے والی ہے؟ جنگ عظیم بالکل اٹل لگ رہی ہے، اور جنگ عظیم جو احادیث میں بیان کی گئی ہے وہ شام سے اس کے اشارے دیے گئے ہیں کہ شام سے ہوگی۔ شام اس وقت عملی طور پر اسرائیل کی تحویل میں ہے، اور سامنے جو ہے تو کوئی اور ہے۔ لیکن جو اس وقت حالات ہم دیکھ رہے ہیں اور جو دفاعی تجزیہ نگاروں کے ہم تجزیے دیکھ رہے ہیں، صرف ایک چنگاری کی ضرورت ہے، نیٹو کی طرف سے ایک چھوٹا سا ڈرون گرانے کی ضرورت ہے روس کی۔ اگر رشیا کا ایک ڈرون بھی گرا دیا، طیارہ گرانا بہت دور کی بات ہے، ان کا روس کے اوپر میزائل مارنا بہت دور کی بات ہے۔ اگر ایک ڈرون بھی، اور ڈرون بڑے سستے ہیں، اگر ڈرون گرا دیا تو رشیا بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے نیوکلیئر ویپنز کے ساتھ جوابی کارروائی کے لیے۔ امریکہ کے اوپر نہیں، یورپ کو، فرسٹ یورپ کو، ٹھیک ہے، نیٹو کو، پھر آٹومیٹکلی اس آگ نے امریکہ کی طرف جانا ہے۔ لیکن امریکہ کوشش کرے گا کہ وہ الجھا رہا ہے چین کو تائیوان میں، کہ یہ جنگ ادھر ہی رہے، چین کو تائیوان میں الجھا رہا ہے، ایران کو اسرائیل کے ساتھ الجھا رہا ہے،
ٹھیک ہے جی، پاکستان کو انڈیا کے ساتھ الجھا رہا ہے، سب کو ایک دوسرے کے ساتھ الجھا کے رکھا ہے کہ میری طرف نہ آئے یا آپس میں ایک لڑیں اور مریں. تو اس طرف سے جو ہے تو اور یہ اگر ہو گیا تو یہ عالمی جنگ کی طرف جائے گی یہ بات. لیکن جو علاقائی جنگیں ہیں، مثال ہے کہ انڈیا کے اندر تاریخ شروع ہو چکی ہے لداخ سے، اتراکھنڈ ہے کہ اترکھنڈ ہے ادھر بھی آ گئی ہے. یہ تاریخ اس سے پہلے کہ نئی دہلی اور بمبئی تک پہنچے، مودی پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے اس تحریک کو روکنے کے لیے. لیکن وہ مودی کا حملہ نہیں ہوگا، مودی فرنٹ مین ہوگا، وہ حملہ اسرائیل کا ہوگا، یہ طے ہے. دوسرا جو ہے تو ایران اور اسرائیل کے حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے وصیت بھی کر لی ہے اور اپنے جانشین بھی مقرر کر لیے. ان کے جتنے جرنیل ہیں فرنٹ کے اوپر، انہوں نے بھی اپنے 1 2 3 جانشین مقرر کر دیے ہیں اور وصیتیں وہ کر چکے ہیں. ایران کہہ چکا ہے کہ یہ جنگ اگر ہوگی اور ہونی ہے، یہ جو دوسری جنگ اب ہوگی اسرائیل کے ساتھ، یہ آخری جنگ ہوگی، اس کے بعد پھر جنگ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اب اسرائیل ایران کس سینس میں کہہ رہا ہے؟ وہ اس سینس میں کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد اس جنگ میں اسرائیل کا وجود مٹ جائے گا انشاءاللہ. تو اسرائیل کا وجود تو 2 دفعہ مٹنے کے قریب تھا. ایک دفعہ شام پر جولانی کے قبضے سے پہلے، جولانی کے قبضے کے بعد اس کو ایک نئی زندگی ملی، اسرائیل کو ایک نئی روس میں پھونکی گئی ہے. دوسری مرتبہ یہ جو 10 روزہ جنگ ہوئی ہے ایران کے ساتھ، جب وہ مٹنے کے قریب ہوا تو پھر یہ ٹرمپ نے قطر کو اور ان کو سب کو آگے کر کے اس کو بچا لیا. اس مرتبہ وہ نہیں بچا گیا. یہ ایران اس سینس میں کہتا ہے. اسرائیل اس سینس میں کہتا ہے کہ یہ آخری جنگ ہوگی کہ وہ اس کے خیال میں اس کے ساری قیادت کو ختم کر دوں گا، خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے خاکم بدان، اور اپنی مرضی کی حکومت لاؤں گا جس طرح اسرائیل میں آیا ہوا ہے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے. اچھا، اس ٹائم پر جب اسرائیل نے دوحہ پر حملہ کیا حماس کے آفس پر، تو جو عرب دنیا ہے وہ ایک ہو گئی ہے، اسرائیل کے اگینسٹ ہو گئی ہے. پاکستان اور سعودی جو ہے ان کا بھی ڈیفینس پیکٹ سائن ہو گیا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اسرائیل کی چیخیں ویسی نکل گئی ہیں کہ عرب ممالک جو ہیں وہ اکٹھے ہو چکے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو قطر پہ حملہ ہوا ہے یہ ایک برے کام میں سے ایک اچھا مثبت پہلو نکلا ہے کہ اس نے عربوں کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا. تو بہرحال گریٹر اسرائیل جو ہے تو وہ بالکل ایک اٹل حقیقت ہے. اگر کسی بھی اسلامی ملک میں براہ راست جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسرائیل کے خلاف، سوائے ایران کے. اتنی غیرت کریں کہ ایران کا اگر آپ ساتھ دیں نہ دیں، لیکن ایران کے جو میزائل جاتے ہیں ان کو آپ نہ روکیں.